السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ بنگلہ دیش کے عام انتخابات میں بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی نے 2/3 اکثریت حاصل کر لی ہے، یعنی کل نشستیں تھیں 299 299، ان میں سے 209 جو ہیں وہ بی این پی کو مل گئی ہیں۔ یوں طارق رحمان جو ہے بنگلہ دیش کے نئے وزیر اعظم ہوں گے، اور جماعت اسلامی جس سے اس کا مقابلہ تھا بی این پی کے جماعت اسلامی کے اتحاد سے، تو اس نے وہ دوسرے نمبر پہ رہی ہے۔ عوامی لیگ جو ہے وہ نااہل ہو چکی تھی، کالعدم قرار دے دی گئی۔ حسینہ واجد جو فرار ہو کے اس وقت انڈیا میں بیٹھی ہوئی ہیں، جو انڈیا کا بیانیہ ہے وہ مکمل طور پہ پٹ چکا ہے۔ اب اس بات کی قوی امید ہے کہ بنگلہ دیش میں جو حکومت بننے جا رہی ہے وہ پاکستان دوست حکومت ہوگی۔ بہرحال نئی حکومت کو بہت سے داخلی اور خارجی محاذوں پر مختلف چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ نئی حکومت نوجوان نسل کی توقعات پر پوری اترے گی یا نہیں۔ اگر جین زی نے انتخابی نتائج کو تسلیم نہ کیا، جس کا امکان کم ہے، یا حکومتی پالیسیوں کو مسترد کر دیا، تو خدشہ ہے کہ بنگلہ دیش میں سیاسی عدم استحکام پیدا ہو جائے گا۔ بھارت یہی چاہتا ہے کہ بنگلہ دیش کسی بحران کا شکار ہو جائے۔ نوجوانوں کی زیادہ حمایت بی این پی کے ساتھ تھی، نوجوانوں کی نیشنل سٹیزن پارٹی کا اتحاد جماعت اسلامی کے ساتھ تھا۔ بنگلہ دیش کی نئی حکومت بنگلہ دیش کی خارجہ پالیسی کا بھی تعین کرے گی، ایک بیلنس پالیسی اختیار کرتی ہے، یا اس کا انڈیا کی طرف جھکاؤ ہوتا ہے حسینہ واجد کی حکومت کی طرح؟ ایسا بظاہر نظر تو نہیں آتا۔ یا نئی حکومت چین اور پاکستان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتی ہے؟ اس کا امکان ہے۔ بھارت نہ بنگلہ دیش کے لیے اچھا ہمسایہ ثابت ہوا اور نہ ہمارے لیے۔ بھارت کی خواہش ہے کہ بنگلہ دیش اس کی طفیلی ریاست بن کر ہے جس کا تمام تر انحصار بھارت پر ہو، لیکن بنگلہ دیش کی نوجوان نسل بھارت کے آگے جھکنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک اور وجہ ہندو کلچر ہے۔ حسینہ واجد کے دور میں بنگلہ دیش میں ہندو کلچر کا غلبہ تھا، ہندو اثر و رسوخ زیادہ تھا ہندوؤں کا، لیکن اب بنگلہ دیش بدل گیا ہے۔ نئی حکومت کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ وہ حسینہ واجد کی انڈیا نواز پالیسیوں کو جاری رکھے۔ دوسری طرف وزیر اعظم مودی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کی جو نئی حکومت ہے اس کے ساتھ تعلقات کو بہتر کریں۔ انڈین سفارتکاروں نے انتخابات سے قبل جماعت اسلامی سمیت کئی سیاسی جماعتوں سے رابطے کیے تھے۔ کل تک جماعت اسلامی اور بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی نریندر مودی کے لیے انتہائی ناپسندیدہ جماعتیں تھیں، اب ان سے رابطے کرنے ان کی مجبوری بن گئی ہے۔ بنگلہ دیش کے 12 فروری 2026 کے عام انتخابات کے بعد سیاسی منظرنامہ ایک بار پھر تشکیل کے مرحلے میں ہے۔ اگرچہ سرکاری حتمی نتائج کا باضابطہ اعلان ابھی کیا جانا باقی ہے، غیر سرکاری نتائج کے مطابق جو ہے رجحانات نے واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ وہاں کے عوام تبدیلی چاہتے ہیں۔ عوامی لیگ کی غیر موجودگی میں سیاسی مقابلہ بنیادی طور پر، جیسے میں شروع میں بتایا، بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی یعنی بی این پی اور جماعت اسلامی کے اتحاد کے درمیان سمٹ کر رہ گیا تھا۔ بی این پی نے کئی اہم حلقوں میں برتری حاصل کر لی ہے اور کئی اپسیٹ کر دیا، اور پارٹی کے قائد جو ہے طارق رحمان، وہ بھی اپنی نشستیں جیت چکے ہیں، ایک مضبوط امیدوار کے طور پر، وزیر اعظم کے امیدوار کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ انہوں نے اپنی مہم کے دوران معاشی استحکام، احتساب کے عمل کو مؤثر بنانے اور انتخابی شفافیت کو یقینی بنانے جیسے نکات کو مرکز نگاہ رکھا، جس کا اثر خاص طور پر شہری علاقوں اور نوجوان ووٹرز میں نمایاں نظر آیا۔ اگر بی این پی 2/3 اکثریت حاصل نہ کرتی تو شاید اسے مشکل ہوتی، لیکن اب وہ 2/3 اکثریت کے ساتھ مضبوط حکومت بنائے گی، اور اس کا جو حکومت سازی کا عمل ہے اب نسبتاً تیز اور ہموار ہو جائے گا۔ جب مضبوط حکومت آئے گی، فیصلے کرنے بھی آسان ہوگا طارق رحمان کے لیے۔ اگر کوئی جماعت اکثریت حاصل نہ کرتی تو بی این پی اور مخلوط حکومت کی تشکیل پر بات چیت ہوتی۔ مخلوط حکومت کا مطلب ہوتا کہ پالیسی سازی میں مفاہمت، وزارتوں کی تقسیم اور آئینی یا انتخابی اصلاحات پر اتفاق رائے ضروری کرنا پڑتا ہے، کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ طارق رحمان جماعت اسلامی کو بھی دعوت دے دیں۔ عبوری سربراہ محمد یونس کے لیے سب سے اہم ذمہ داری یہی ہوگی کہ وہ آئینی تقاضوں کے مطابق سب سے بڑی پارلیمانی قوت کو حکومت بنانے کی دعوت دیں، یعنی طارق رحمان کو۔ آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں میں تصویر جو ہے واضح ہو جائے گی اور ان کا اعلان بھی سامنے آ جائے گا، جس کے بعد سیاسی جو غیر یقینی کی اگر کیفیت کوئی ہے وہ ختم ہو چکی ہے، ویسے رزلٹ آنے کے بعد تو وہ بھی ختم ہو جائے۔ اسے نہ صرف اب بنگلہ دیش میں سیاسی استحکام ہوگا، بلکہ پیچیدہ علاقائی جغرافیہ جو سیاست ہے اس میں بھی کچھ تبدیلی دیکھنے کو ملے گی۔
علاقائی تناظر میں بھارت کے ساتھ تعلقات سب سے اہم موضوع رہیں گے۔ عوامی لیگ کے دور میں نئی دہلی اور ڈھاکہ کے درمیان بڑے قریبی روابط تھے، تاہم نئی قیادت کو داخلی سیاسی دباؤ اور قومی اس کے مفادات جو ہیں اس کے بیانیے کو سامنے رکھنا ہوگا۔ ان تعلقات کو متوازن انداز میں آگے بڑھانا ہوگا۔ اگر بی این پی حکومت جو ہے وہ بھارت کے ساتھ تجارتی اور توانائی کے شعبوں میں تعاون جاری رکھتی ہے، مگر سرحدی مسائل جو ہے، پانی کی تقسیم ہے، ان کا بھی یہ جھگڑا چل رہا ہے، اور تجارتی عدم توازن جیسے معاملات پر زیادہ سخت موقف اختیار کرے گی۔ جماعت اسلامی کے اثر رسوخ کی صورت میں بھارت کے ساتھ تعلقات جو ہیں اس میں نظریاتی نوعیتی پیچیدگیاں بڑھ سکتی ہیں، اگرچہ معاشی ضرورتیں کسی بھی حکومت کو مکمل محاذ رائے سے روکیں گی۔ پاکستان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے بھی نئی حکومت کے رویے کو خاص اہمیت حاصل ہوگی۔ حالیہ برسوں میں دونوں ممالک کے درمیان سفارتی سطح پر مثبت اشارے دیکھنے میں آئے ہیں۔ اگر نئی حکومت اقتصادی مفادات کو ترجیح دیتی ہے تو تجارت، ٹیکسٹائل، زرعی ٹیکنالوجی اور تعلیمی تعاون کے شعبے میں پیش رفت ممکن ہو سکتی ہے۔ بی این پی کی ممکنہ قیادت جو ہے ایک نسبتاً متوازن اور کثیر الجہتی خارجہ پالیسی اختیار کر سکتی ہے، جس میں اسلام آباد کے ساتھ تعلقات کو وسعت دینے کی گنجائش موجود ہوگی، اور اس کا انہوں نے اشارہ بھی کر دیا طارق رحمان نے۔ اگر پالیسی کا جھکاؤ اسلامی مالیاتی نظام یا مسلم دنیا کے ساتھ قریبی روابط کی طرف زیادہ ہوا تو پاکستان کے ساتھ ساتھ اسلامی دنیا کے ساتھ بھی بنگلہ دیش کے تعلقات بہتر ہوں گے۔ چین کے ساتھ تعلقات نئی حکومت کے لیے معاشی اعتبار سے نہایت اہم ہوں گے۔ چینی منصوبوں اور انفراسٹرکچر میں چینی سرمایہ کاری بنگلہ دیش کی ترقیاتی حکمت عملی کا اہم حصہ ہے۔ معاشی دباؤ اور روزگار کے مسائل کے پیش نظر کوئی بھی حکومت چین کے ساتھ جاری منصوبوں کو روکنے کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح امریکہ جمہوری عمل، انسانی حقوق اور بحر ہند کے اسٹریٹجک جو اس کے مفادات ہیں اس کے تناظر میں بنگلہ دیش کو اہمیت دیتا ہے۔ اگر نئی حکومت ادارہ جاتی اصلاحات اور شفافیت کے ایجنڈے کو آگے بڑھاتی ہے تو واشنگٹن کے ساتھ تعلقات میں استحکام آئے گا اور سرمایہ کاری کے دروازے بھی کھل سکتے ہیں۔ بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان دفاعی تعاون جو ہے اس کے بھی بڑھنے کی امید ہے۔ بنگلہ دیش چین اور امریکہ دونوں کے لیے بہرحال اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ نئی حکومت کا اصل امتحان داخلی محاذ پر ہوگا۔ نوجوان آبادی کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنا، مہنگائی پر قابو پانا، برآمدی شعبے کو عالمی مقابلے کے قابل بنانا اور جمہوری اداروں کو مضبوط کرنا وہ چیلنجز ہیں جن سے صرف انتخابی نعروں کے ذریعے نہیں نمٹا جا سکتا۔ اسی طرح انڈیا اور بعض یورپی ممالک اقلیتوں کے حقوق کی بات کریں گے، میڈیا کی آزادی کی بات کریں گے، عدلیہ کی خود مختاری کی بات بھی آئے گی۔ اب اس سے دیکھنا ہے بنگلہ دیش کی نئی حکومت کیا پالیسی اختیار کرتی ہے۔ موجودہ رجحانات بی این پی کو وقتی برتری دکھا دی ہے، مگر حتمی تصویر جو ہے وہ حکومت بننے کے بعد واضح ہوگی۔ جو بھی بہرحال نئے وزراء آتے ہیں طارق رحمان کی قیادت میں، دیکھتے ہیں وہ کیا پالیسی اختیار کرتے ہیں۔ بہرحال اس ساری صورتحال میں جو جنوبی ایشیا کی جیو پولیٹکس ہے اس پر بھی گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ ڈھاکہ میں قائم ہونے والی نئی حکومت کے سامنے موقع بھی ہے اور آزمائش بھی۔ موقع اس لیے ہے کہ وہ ایک نئے سیاسی دور کا آغاز کر سکتی ہے، اور آزمائش ہے کہ داخلی استحکام اور علاقائی توازن کو بیک وقت برقرار رکھنا آسان کام نہیں ہوگا۔ 2024 کی نوجوانوں کی تحریک اور سیاسی ہلچل کے بعد ہونے والے یہ پہلے بڑے انتخابات ہیں جنہیں نہ صرف داخلی سطح پر بلکہ عالمی سطح پر بھی گہری نظر سے دیکھا گیا۔ تقریباً 12 کروڑ سے زائد ووٹرز میں نوجوان اور پہلی بار ووٹ ڈالنے والوں کی بڑی تعداد نے جین زی نے یعنی بھرپور طریقے سے شرکت کی، جس سے یہ تاثر مضبوط ہوا کہ بنگلہ دیش کی سیاست میں ایک نئی نسل عملی طور پر فیصلہ کن کردار ادا کرنے کے لیے میدان میں آ چکی ہے۔ انتخابات مجموعی طور پر پرامن ماحول میں ہوئے اور ووٹنگ ٹرن آؤٹ نے یہ پیغام دیا کہ سیاسی بے چینی کے باوجود جمہوری عمل پر عوام کا مکمل اعتماد برقرار تھا۔ ان انتخابات کی سب سے نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ طویل عرصے تک اقتدار میں رہنے والی عوامی لیگ، کالعدم عوامی لیگ، اور جو مفرور سابق وزیر اعظم جو شیخ حسینہ واجد ہے وہ انتخابی عمل سے باہر تھی اور انڈیا میں بیٹھی ہوئی۔ ان کی عدم موجودگی نے سیاسی میدان کو دو بڑی قوتوں کے درمیان براہ راست مقابلے میں تبدیل کر دیا۔ بی این پی اور جماعت اسلامی سمیت اس کے اتحادی اس انتخابی معرکے میں آمنے سامنے تھے۔ عبوری قیادت کے لیے سب سے اہم مرحلہ
جیسے میں نے بتایا یہی ہوگا کہ وہ آئینی تقاضوں کے مطابق سب سے بڑی پارلیمانی قوت طارق رحمان کو حکومت بنانے کی دعوت دیں. اگر طارق رحمان حکومت بنائیں گے اور وہ دوسری سیاسی جماعتوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں اور ایک قومی یا مخلوط حکومت بناتے ہیں, یہ ان کے آئین میں گنجائش موجود ہے. مخلوط حکومت کی صورت میں مذاکرات, وزارتوں کی تقسیم اور پالیسی نکات پر مفاہمت وقت لے سکتی ہے, جس سے سیاسی غیر یقینی پیدا ہو سکتی ہے. اس لیے وہاں کے جو بنگلہ دیش کے سینئر تجزیہ نگار ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ طارق رحمان کو جماعت اسلامی کے بجائے تنہا حکومت بنانی چاہیے. بی این پی کو 2/3 تو اکثریت مل چکی ہے, انہیں آئینی طور پر تو ضرورت نہیں ہے, لیکن صرف ایک سیاسی استحکام کے لیے وہاں بعض حلقے یہ تجویز دے رہے ہیں کہ جو نوجوان قیادت ہے اس کو بھی شامل کیا جائے, چاہے انہوں نے جماعت اسلامی کے اتحاد کے ساتھ مل کر کامیابی حاصل کی ہے. دیکھتے ہیں طارق رحمان اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتے ہیں. انہوں نے اپنی پارٹی کا سینٹرل کمیٹی کا اجلاس بھی بلایا ہے. جماعت اسلامی اس وقت بڑی ایک اہم پوزیشن میں ہے. امکان تو یہ تھا کہ اس نے جتنی نشستیں حاصل کی ہیں اس سے زیادہ نشستیں حاصل کرے, لیکن اس کا کم نشستیں حاصل کرنا بھی حیران کن ہے کہ جو ایک لہر بنی تھی کہ جے این زی اور نوجوان جو تھے, جس طرح اتحاد ہوا تھا جماعت اسلامی کا, توقع یہ کی جا رہی تھی کہ اتنا زیادہ فرق نہیں ہوگا, لیکن جب رزلٹ آئے اس میں بنگلہ دیش نیشنل پارٹی اور جماعت اسلامی کے اتحاد کے درمیان فرق بہت زیادہ ہے سیٹوں کا. بہرحال پاکستان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے یہ انتخابات ایک نئی کھڑکی کھول سکتے ہیں. تاریخی تلخیوں کے باوجود گزشتہ چند برسوں میں دونوں ممالک کے درمیان سفارتی سطح پر برف پگھلنے کے آثار دکھائی دیے. خاص کر جو کرکٹ کا تنازع تھا اس میں بنگلہ دیش نے پاکستان کی بہت تعریف کی ہے, شکریہ بھی ادا کیا. اگر نئی حکومت معاشی تعاون, تجارتی روابط اور علاقائی فورمز پہ اشتراک کو ترجیح دیتی ہے تو پاکستان اور ڈھاکہ کے درمیان تعلقات میں بہتری, بہت بہتری بلکہ ممکن ہے. بی این پی کی قیادت عمومی طور پر ایک نسبتاً آزاد خارجہ پالیسی کی حامی سمجھی جاتی ہے, جس میں بھارت پر انحصار کم اور دیگر علاقائی ممالک کے ساتھ روابط بڑھانے کا عنصر شامل ہو سکتا ہے. ایسی صورت میں پاکستان کے ساتھ تجارت, ٹیکسٹائل, زرعی تعاون, دفاعی تعاون سب سے اہم بات جو, اور تعلیمی تبادلوں کے شعبوں میں پیش رفت کا امکان پیدا ہو سکتا ہے. تاہم یہ بھی حقیقت ہے کہ بنگلہ دیش کی خارجہ پالیسی کا بنیادی محور معاشی مفادات ہوں گے, نہ کہ نظریاتی وابستگیاں, اور یہ جو معاشی مفادات ہیں یہ آج کل سب سے ریاست کے لیے اہم ہے. نئی حکومت کے سامنے سب سے بڑا چیلنج بھی معاشی ہوگا, کیونکہ ان کی آبادی مسلسل بڑھ رہی ہے, روزگار کے مواقع کم ہو رہے ہیں, عالمی سطح پر مہنگائی میں اضافہ ہے, برآمدات جو ہے بنگلہ دیش کی کم ہو رہی ہیں بڑھنے کے بجائے, چونکہ دوسرے ممالک بھی آ رہے ہیں, عالمی سطح پر سپلائی چین میں بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں. اور بنگلہ دیش کی جو گارمنٹ انڈسٹری, جو بنگلہ دیش کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے, وہ متاثر ہوئی ہے. اور وہاں آپ کو کہہ لیں کہ میڈیا کی آزادی کے حوالے سے بھی یورپی یونین اور ایمنسٹی انٹرنیشنل بھی تحفظ کا اظہار کر چکے ہیں. بہرحال یہ سارے جو چیلنجز ہیں, خاص کر جو انڈیا ہے اور مودی حکومت جو ہے وہ طارق رحمان کی حکومت کے خلاف سیاسی انتشار پیدا کرنے کی, اسے ناکام بنانے کی کوشش کر سکتی ہے. دوسری طرف انڈیا کو خطرہ یہ ہے کہ جو بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی ہے, طارق رحمان ہے اور ان کے جو سیاسی اتحادی ہیں, وہ بنگلہ دیش اور انڈیا کے درمیان جو ریاستیں ہیں, بنگلہ دیش وہاں مداخلت کر سکتا ہے. بہرحال یہ نئی جیو پالیٹکس شروع ہونے والی ہے خطے میں. اس میں جو بنگلہ دیش ہے اب وہ اپنے علاقے میں ایک اہم کردار ادا کرے گا. پاکستان کے ساتھ دوستی اور چین کے ساتھ جو اس کے بڑھتے ہوئے اچھے تعلقات ہیں وہ بنگلہ دیش کی حکومت کے لیے بڑے مثبت ثابت ہوں گے, اس کی معیشت کے لیے بڑے بہتر ثابت ہوں گے. دوسری طرف انڈیا جو ہے وہ مسلسل کوشش کرے گا, جس طرح پاکستان میں وہ سازشوں کے ذریعے دہشت گردی کراتا ہے, جس طرح داخلی استحکام کو متاثر کرنے کی, انتشار پھیلانے کی کوشش کرتا ہے. ممکن ہے بھارت یہ سارا رویہ اور یہ ساری سازشیں بنگلہ دیش میں بھی شروع کر دیں. بہرحال طارق رحمان ایک نئے قیادت ہے اور پہلی بار بنگلہ دیش کے وزیر اعظم بنیں گے, اور ان کا ظاہر ہے ان کی والدہ جو تھیں وہ بھی وزیر اعظم رہیں, ان کا بھی بڑا وہاں احترام ہے, ان کا بھی بہت ایک بڑا حلقہ ہے سیاسی. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں بنگلہ دیش جو ہے عالمی سیاست میں اور علاقائی سیاست میں کیا کردار ادا کرتا ہے. بنگلہ دیش کے عوام کو بھی, جنہوں نے طارق رحمان کی پارٹی پر اعتماد کیا, ان سے بہت سی امیدیں وابستہ ہیں.
دوستوں اس ویڈیو میں اتنا ہی. علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.